وہ چند صحابہ وہ مدینہ کے مسلمان سمجھ رہے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جس کو محمد رسول اللہ نے ایک کشتی کی شکل میں میدان کارزار میں اتارا ہے، دو بھائیوں کو لڑایا ہے، محمد رسول اللہ کی تربیت کا انداز دیکھو، محمد رسول اللہ کے ایمانی جذبے کی تربیت کا انداز دیکھو، محمد رسول اللہ کے ان بچوں کے اندر اللہ کی قربت کو بڑھانے کی تربیت کا انداز دیکھو۔ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں معاذ تم اپنے بھائی معوذ کے ساتھ میں کشتی لڑو، اگر تم نے اپنے بڑے بھائی کو پچھاڑ دیا میں تمہیں اپنے نبی کے اپنے خدا کے راستے کے لیے قبول کر لوں گا۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، سارا مجمع حیران تھا۔ سامنے والے اس نبی کے سامنے ایک 8 سال کا بچہ زبان دراز ہو رہا ہے، جس نبی کے سامنے جبرائیل 2 زانو ہو کر بیٹھتا ہے، جس نبی کے سامنے عمر کچھ کہنے سے کتراتا ہے، زبان کھولنے سے پہلے سینکڑوں بار سوچتا ہے، اس ذات گرامی کے سامنے وہ چھوٹا سا بچہ اپنی تجویز رکھ رہا ہے، وہ تجویز رکھ رہا ہے۔ محمد رسول اللہ تربیت کر کر فرما رہے ہیں، اور میرے بعد کے آنے والوں اور میرے صحابہ، یقیناً تم بڑے قیمتی لوگ ہو، تم جس ملک میں جاؤ گے ملک کی تقدیر تبدیل کر دی جائے گی، تم فقیری میں بادشاہی کرو گے، تم غربت میں امیری کے اس مقام کو پہنچو گے کہ دنیا کے مالدار ترین لوگ بھی تمہاری غربت کی مالداری پر عش کریں گے۔ محمد رسول اللہ تربیت کا ایک نظام دے رہے ہیں، ایک تربیت کا انداز دے رہے ہیں، ایک تربیت کا مزاج دے رہے ہیں، اور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ کے مکتب کی تعلیم ہے، یہ محمد رسول اللہ کی صحبت کی تربیت ہے۔ یہاں کے بچے بھی جذبہ ایمانی بلکہ جذبہ شہادت سے سرشار ہوتے ہیں۔ آج چاہے آپ مکاتب کے نظام تعلیم و تربیت کو دیکھیں، یا مدارس کے نظام تعلیم تربیت کو دیکھیں، یا دعوت کے نظام تعلیم و تربیت کو دیکھیں، خدا کی قسم محمد رسول اللہ کی زندگی کا ایک عمل ان شعبوں میں نظر آئے گا۔ لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں میں نے سیرت النبی کو مخصوص کر دیا، 12 ربیع الاول کے جشن جلوس کے ساتھ مجھے اس تخصیص کو ختم کرنا ہوگا۔ میرا چلنا بھی سیرت النبی کی گواہی دے رہا ہو، میرا اٹھنا بھی سیرت النبی کی گواہی دے رہا ہو، میرا بیٹھنا بھی سیرت النبی کی گواہی دے رہا ہو، اس لیے کہ سیرت النبی اجلاس کا نام نہیں ہے، سیرت النبی جلسوں کے منعقد کرنے کا نام نہیں ہے، سیرت النبی صرف تقاریر و بیانات کا نام نہیں ہے، سیرت النبی صرف کمپٹیشن کا نام نہیں ہے، سیرت النبی کے نام پر نعتوں کے مقابلے کرنے کا نام نہیں، سیرت النبی نہیں ہے۔ سیرت النبی وہ چلتی پھرتی وہ زندگی ہے جو آپ کو غریبی جو آپ کو فقیری میں بادشاہی میسر کر دے۔ سیرت النبی وہ زندگی کے وہ کامیاب نسخے کا نام ہے جو آپ کو محکومیت کے نقشوں میں رکھ کر حاکمیت کے اعلیٰ مقام درجوں پر آپ کو حاکمیت کے اعلیٰ درجوں پر بٹھا کر رکھ دے۔ سیرت النبی اس چیز کا نام ہے۔ میرے بزرگوں، آج چونکہ جلسہ مکتب کا ہے، لیکن انتظامیہ نے مکتب کے جلسے کے ساتھ سیرت النبی کے عنوان کو خاص کر دیا، اس لیے میں سیرت النبی کے ساتھ ان مکاتب کی اہمیت و افادیت کی بات کروں گا۔ مکاتب کہتے کسے ہیں؟ سیرت النبی میں مکتب کا مقام کیا ہے؟ سیرت النبی نے مکتب کا تعارف کیا دیا؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مکاتب کو کیسے وجود دیا اور ساری دنیا میں مکاتب کیسے پھیلے؟ محمد رسول اللہ دنیا کی وہ عظیم ترین شخصیت ہے، نہ آپ سے پہلے آپ کے اخلاق کو مکمل کرنے والا، نہ آپ سے پہلے آپ جیسا حسن رکھنے والا، نہ آپ سے پہلے آپ جیسے اخلاق رکھنے والا اس زمین نے دیکھا ہے، نہ خدا کی قسم قیامت کی صبح تک دیکھے گی۔ آپ اپنی زندگی کے 40 سال کے جن مراحل سے گزرے ہیں دنیا جانتی ہے محمد رسول اللہ بہت اونچی خاندان سے تھے، آپ شریف النفس تھے، آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی تو امامت اور آپ کی عدالت کا ساری دنیا بلکہ دنیا کے ایک مخلوق آپ کی امانت کی، صداقت کی، عدالت کی گواہی دیتی تھی۔ جو ہی آپ نے نبوت کے کام کو شروع کیا، جو ہی آپ نے اللہ کے احکامات کو بندوں تک
پہنچانا شروع کیا، دنیا آپ کے خلاف میں کھڑی ہوئی۔ سیرت النبی شروع ہوتی ہے۔ سیرت النبی کا پہلا دن ہے، محمد الرسول اللہ کی نبوت کا پہلا دن ہے۔ آپ سیرت النبی کے ذریعے انسانیت کو اور جناتوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، آپ دنیا کے اندر جینا ہے، حق کی احساس کے ساتھ جیو، حق کے تعارف کے ساتھ جیو، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ جیو۔ اور آپ نے یہاں سے سبق کا پڑھانا شروع کیا۔ سیرت النبی کے اندر مدرسے اور مکتب کی سب سے پہلی بنیاد آپ نے دار ارقم میں رکھی، جس کو میں مسجد وار جماعت کا نام دیتا ہوں۔ یہ پہلا مکہ المکرمہ کا مکتب تھا، اسلامی تاریخ کا پہلا مکتب تھا، جہاں پر محمد الرسول اللہ نے ان جو ہے نو مسلموں کو، ان ایمان والوں کو جنہوں نے آپ کی محنت پر کلمہ پڑھا تھا، جن کو آپ نے کلمہ پڑھایا تھا، ان کو ایک ساتھ بٹھا کر آپ سکھلا رہے تھے کہ اس دنیا میں جو بھی اللہ کا بندہ اس دنیا میں آپ کھولا ہے، چاہے انسان ہو جنات ہو، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے، میری نبوت کو تسلیم نہ کرے۔ ہاں سنو، جب تم نے اللہ کا اقرار کر لیا، میری نبوت کو تسلیم کر لیا، آؤ تمہاری ذمہ داری یہاں پر ختم نہیں ہوتی، اب تمہاری ذمہ داری کی ابتدا ہوتی ہے، تم اپنے اوقات کو فارغ کرو۔ دار ارقم میں سب سے پہلا مکتب شروع ہوا۔ مکتب کی تعلیم کیا تھی؟ مکتب کی تربیت کا مزاج کیا تھا؟ مکتب کی تربیت کا انداز کیا تھا؟ مکتب کی تربیت کا معیار کیا تھا؟ آؤ اگر اس مکتب کی تربیت کا معیار دیکھو تو ادھر ابو ہریرہ کو دیکھو، حضرت خباب اور خبیب کو دیکھو، آگ پر لٹا دیا گیا، لیکن یہ لوگ اپنے ایمان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تربیت کا معیار تھا، تربیت کا انداز کیا تھا، تربیت کا مزاج کیا تھا۔ محمد الرسول اللہ نے کبھی حضرت علی سے یہ سوال نہیں کیا کہ فلاں کو اب تک دعوت کیوں نہیں پہنچی، حضرت ابو بکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا تمہیں ابھی تک سبق یاد کیوں نہیں ہوا، بلکہ کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، اگر آج نہیں ہوا تو کل کر لینا۔ یہ مکتب کی ابتدا تھی، یہ مسجد وار جماعت کی ابتدا تھی، یہ سیرت النبی کے وہ ابتدائی پہلو ہیں جہاں پر آپ نے زندگی کے وہ ہونہار طریقے اور زندگی میں کامیابی کے وہ راز اس انسانیت کو رہتی رہتی قیامت تک کے بتلائے ہیں کہ اگر تم ایک باپ ہو، کامل باپ بننا چاہتے ہو، اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہو، تو آؤ میرے حرم کے اس واقعے کو دیکھ لو۔ میرا دشمن، خدا کا دشمن اور اس دور کا باطل میرے آنکھ پر اونٹ کی اوجڑی ڈالتا ہے، اور میری بیٹی اپنے جو ہے تو کمزور ہاتھوں سے میرے جسم سے اس اوجڑی کو ہٹاتی ہے، اور محمد الرسول اللہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی بیٹی کو تربیت کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کو سکھلا رہے ہیں، بیٹا ان حالات میں اپنے قدموں کو پیچھے مت ہٹانا، اپنے قدموں میں زلزلوں کو پیدا مت ہونے دینا۔ یقیناً میں امید کرتا ہوں اپنے رب سے ہم پر یہ حالات ختم ہو گئے اور اپنے رب کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پر بیٹھے ان غیور باپوں سے، ہم نے کب اپنی بیٹیوں کی تربیت کی طرف نگاہیں کی ہے؟ ہم نے کب اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کیا ہے؟ ہم نے کب اپنی بچوں کی تربیت کے لیے محمد الرسول اللہ کی زندگی کو ٹٹولا ہے؟ ہم نے کب اپنے بچوں کی تربیت کے لیے قرآن پاک کو کھول کر دیکھا ہے؟ اگر میں قرض میں دب گیا تو مجھے قرآن یاد نہ آیا، میں جب معاشرے سے رشتہ داری کی قطع رحمی کا شکار ہو گیا مجھے قرآن یاد نہ آیا، نہ محمد الرسول اللہ کی سیرت یاد آئی، نہ آپ کی زندگی یاد آئی۔ اپنے بچوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہے، پھر بھی محمد رسول اللہ کی زندگی یاد نہ آئی۔ پھر جب عالم اسلام اس ذب و حالی کا شکار ہو گیا کہ بچے باپ کے خلاف میں کھڑے ہونا شروع ہو گئے، بیٹے ماؤں پر دست دراز ہو گئے، کھانا ہمارے گھرانے کھانا جنگی کا شکار ہو گئے، اب جو ہے تو سارا عالم اسلام اس تذبذب کا شکار ہے اور شکایت کرتا ہے مسلمانوں کی لیڈرشپ میں دم نہیں رہا، مسلمانوں کی قیادت میں دم نہیں رہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر میں مسلمان ہوں تو میں نے کب محمد رسول اللہ کے کردار کو اپنے اندر داخل کیا؟ میں نے کب محمد رسول اللہ کی گفتار کو اپنایا؟ میں نے آپ کے کردار کو کب اپنایا؟ میں نے اپنے بچوں کی تربیت میں اس مزاج کو کب لایا کہ محمد رسول اللہ نے جن اسباق جو سبق مجھ کو سکھلائے ہیں ان سبق کو کب پڑھائے؟ میرے بزرگوں،
اگر میں اور آپ چاہتے ہیں عالم اسلام کی زبوحالی کا خاتمہ ہو، مسلمانوں کی عزت کے دوبارہ وہ دن لوٹائے جائے جو آج سے سینکڑوں سال پہلے مسلمان جس عزت و شان کے ساتھ میں اس دنیا میں حکومت کر رہا تھا، اس کے لیے بنیادی اصول ہے۔ تم قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ خدا کی قسم آج سے 1441 سال پہلے اللہ نے دنیا کی وہ ذلیل ترین قوم کو عزت دی تھی جس کو اوپر دنیا میں کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا۔ خدا کی قسم وہی خدا آج بھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ 21ویں صدی کا مسلمان اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان ثابت کر دے قرآن و سنت کے دائرے میں، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے گودوں میں کھیلنے والی نسلوں کی تربیت نہ ہو۔ اس لیے کہ خدا نے قدرت کا نظام بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرنے والے اور آپ کی صحبت کے لیے منتخب مجمع صحابہ کرام کا، وہ صحابہ کا مجمع جب کھڑا ہوا وہ صرف 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، لیکن 1441 سال بعد بھی دین عام دین ایک دنیا کے عرض و طول میں پھیلا ہوا ہے، اسلام پر لوگ عمل کرنے والے ہیں۔ اس کی وجہ اور بنیادی اصول اور ضابطے کیا تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی کے بعد مدینہ المنورہ میں ہجرت فرمائی، یہ اسلام کے منظم ہونے کا دور تھا، یہ اسلام کے مضبوط مستحکم ہونے کا زمانہ تھا۔ آپ نے یہاں سے پورے دنیا کو ایک نظام دیا، پورے دنیا کو ایک نظام دیا۔ آپ نے عدالت کا نظام دیا، آپ نے بیت المال کا نظام دیا، آپ نے جو ہے تو ایک سسٹم دیا، پوری دنیا کے انسانیت کو اور حکومت چلانے کا نظام دیا۔ آپ جب مدینہ منورہ میں آئے، آپ نے اپنے لیے سب سے پہلے گھر کا انتخاب نہیں فرمایا، آپ نے اپنے رہنے کے لیے مکان کا انتخاب نہیں فرمایا، آپ نے اپنے قیام گاہ کے لیے سب سے پہلے فکر نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے اس دنیا کے مسلمانوں کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں اور جناتوں کو پیغام دیا کہ جب تک اللہ کے ماننے والے اور میری نبوت کا اقرار کرنے والے، میرے ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھنے والے جب تک اپنے تعلق مسجدوں سے منسلک کر دیں گے، چاہے وہ مردوں کی شکل میں ہو چاہے وہ بچوں کی شکل میں ہو، تو میرے پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم دنیا کی کوئی آنکھ تم پر ٹیڑھی نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی بنیاد مسجد کی رکھی، مسجد سے بچوں کو بھی جوڑا، مسجد سے مردوں کو بھی جوڑا، مسجد سے مستورات کو بھی جوڑا۔ اس زمانے میں امن کا دور تھا، اس لیے خواتین بھی مسجد میں آیا کرتی تھی۔ آپ نے بنیادی طور پر امت کو مسجد سے جڑنے کا سبق دیا۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں 21ویں صدی کے وہ جوشیلے نوجوان سے کہ تو پرجوش ہو کر یہ بات کہتا ہے بابری مسجد کا فیصلہ ظلم کی بنیاد پر کیا گیا، حقیقتاً ظلم کی بنیاد پر کیا گیا، اور وہ سڑکوں پر اترنے کے لیے تیار ہے، اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہے۔ میں اس نوجوان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج تیری پڑوس کی مسجد تجھ سے صدائے تجھ سے ایک صدائے امید لگاتی ہے، تجھے آواز لگاتی ہے، اور مجھے آباد کرنے والے آ میری تنہائی کو دیکھ، آ میری بربادی کو دیکھ، یہ رو رو کر تجھے پکارتی ہے۔ تو اس مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں، اسے ایک مسجد کے لیے جو سینکڑوں ہزار کلومیٹر دور ہے اس کے لیے گردن کٹانے کے لیے تیار ہے۔ ایمان کی حلاوت اسے نہیں کہتے، ایمان کا جذبہ اسے نہیں کہتے، ایمان کا جذبہ اسے کہتے ہیں جو مسجد میں رہنے کا عادی ہو جائے۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تم جسے مسجد کا عادی دیکھو اس کی مومن ہونے کی شہادت دے دو۔ آج کے نوجوان کی میں مومن ہونے کی بات کیسے کہوں، میں اپنے آپ کے مومن ہونے کی گواہی کیسے دے دوں؟ مسجدیں مجھ سے کاٹتی ہیں، مسجدوں میں مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، مسجدوں میں مجھے قید و بند کی صحبتوں کا اثر اور جو ہے تو احساس ہوتا ہے۔ میں کیسے ان مسجدوں سے میں اپنے جو ہے تو گھروں کی آبادی کی امیدیں رکھ لوں؟ میرے بزرگوں، اپنے مزاج کو تبدیل کرنا چاہتے ہو، اس ملک میں اپنا مستقبل روشن دیکھنا چاہتے ہو، آپ کے گہواروں میں کھیلنے والے بچوں کو ان مکاتب کا عادی بناؤ، ان مکاتب میں داخل کرو، مکاتب کے نظام کو عام کرو، اپنے تربیت کے اندر محمد رسول اللہ کی زندگی کو داخل کرو۔ جب تک ان بچوں کی تربیت اسلامی اقدار پر نہ ہوگی، قرآنی اصول و ضابطوں کی بنیاد پر نہ ہوگی، محمد رسول اللہ کے سکھلائے ہوئے ضابطوں کی بنیاد پر نہ ہوگی، خدا کی قسم یہ نسل سے ہم کوئی امید نہیں لگا سکتے۔ آج ہمارے مکاتب اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ کو
اسے ایک دیوانے نے محنت شروع کی تھی دعوت کی. دنیا کے لوگ تو مذاق اڑا رہے تھے. ارے کیا مولانا، ارے کیا امیر صاحب، کہ تم انگلینڈ آؤ گے، کہ تم لندن آؤ گے. اسے ایک دیوانے کی آہ و بکا نے پورے دنیا میں زلزلہ پیدا کر دیا، پورے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. آج سے 30 سال 40 سال 50 سال پہلے جہاں پر لوگ مسجد میں، نوجوان مسجد میں آ جائے تو ایک تصور کیا کرتے تھے، اسے ایک دیوانے کی تڑپ نے پورے عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کے اندر مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت شروع کر دی. صرف پڑھوں کے لیے کام نہیں ہوا. دعوت کی محنت جب شروع ہوئی، جیسے جیسے کام بڑھتا گیا، امت کی استعداد بڑھتی گئی، ویسے ویسے تقاضے بڑھتے گئے. اب تقاضا آیا مسجد کو آباد کرو، کہ مکاتب کے ذریعے بھی آباد کرو، تعلیم کے حلقوں کے ذریعے بھی آباد کرو، عبادتوں کے ذریعے بھی آباد کرو. آؤ محمد رسول اللہ کی سیرت کو مسجد سے سیکھو. آواز لگی. یہ مکاتب ہمارے ان نونہالوں کی تربیت کے سب سے بڑے ذمہ دار ہے. جب ہمارا بچہ 3 سال 5 سال کی عمر میں، دیکھو باطل نے کیسے جال پھیلایا. پہلے تو یہ تھی کہ LKG UKG کو مارکیٹ میں ڈالا گیا کہ 4 سال 3 سال کے بچے کو اس میں ڈالا جائے. اب جو ہے تو مونٹیسری کے نام پر، ایک بالواڑی کے نام پر 2 سال کے بچے کو اسکول میں منگایا جاتا ہے کہ بچے کو پڑھانا کچھ نہیں ہے، صرف اس کو کھیل کود کے وہاں پر سامان رکھ دیے جاتے ہیں. شہروں میں تو اس کا مزاج پڑ چکا، ہو سکتا ہے چند سالوں میں وہ جو ہے تو ایسے چھوٹے چھوٹے تحصیل کے مقامات پر بھی آ جائے. 2 سال کا بچہ، 2.5 سال کا بچہ، ماں باپ جس کے دودھ پینے کی عمر ہوتی ہے، جس بچے کی ماں کے آگوش میں رہنے کی عمر ہوتی ہے، جس بچے کو باپ کی نگاہ کے سامنے رہنے کی عمر ہوتی ہے، وہ بچے کو لے جا کر چھوڑا جاتا ہے کھیل کود کے نام پر. باطل مزاج بنا رہا ہے، باطل آپ کی نسلوں کو اس کا آلہ کار بنا رہا ہے اور اس کو استعمال کر رہا ہے. اور مسلمان شب غفلت میں پڑا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں. اس کا بچہ اصلی تعلیم کے ذریعے، سائنس کے ذریعے شرک کو پڑھے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جو ہے تو تاریخ کے ذریعے کفر کو پڑھے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جو ہے تو اپنے عقائد کے اندر، اپنے ایمان کے اندر کمزور ہوتا چلا جائے. حتیٰ کہ جب ڈگریاں ہاتھ میں آتی ہے اور کسی بڑے مقام پر پہنچتا ہے، بچہ ملحد ہو جاتا ہے، ماں باپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا. باطل نے چال چلی ہے کہ تمہارے 1.5 سال 2 سال کے بچے کو ان کے اپنی گودوں سے چھین کر ان کی گودوں میں ڈالا گیا. پھر ان کو جو سکھایا گیا بچے سیکھتے رہے. آپ نے کئی ساری کانوینٹس کی کارگزاریاں سنی ہوگی کہ بچے جاتے ہیں. کئی بچے ہمارے شہر کے اطراف میں تو کئی جگہ پر ایسا ہوا، ایک نہیں ایسی 10 اسکولیں ہیں جہاں پر بچے کو ڈالے. تھوڑے دن ہو رہے تھے بچے کو اسکول میں جانے کے لیے. میں جو کارگزاری سنا ہوں دیہات کی کارگزاری ہے، بہت بڑا شہر نہیں ہے، ایک چھوٹی سی تحصیل ہے. وہاں پر ایسے ایک بچے کی بات ہوتی تو بات الگ تھی. 10 گھروں کے اندر یہ کارگزاریاں، جو بھی بچے اس کانوینٹ میں جاتے تھے، مہینہ 2 مہینے کے بعد میں نیند میں اٹھنے کے بعد ان کا سب سے پہلا عمل سوریہ نمسکار کا ہوتا تھا. کہاں سے چھینے؟ یہ ان ماں باپ کی اولاد تھی جو اپنے بچوں کو دنیا دار بنانا چاہتے تھے، ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتے تھے، دنیا کے بڑے مقام پر دیکھنا چاہتے تھے. لیکن کبھی ان کی تمنا یہ نہیں ہوئی کہ میں اپنے بچوں کے سینوں میں قرآن کو دیکھوں، میں ان کے سر پر جو ہے تو فقہ کا بوجھ دیکھوں، میں ان کے سر کے اوپر جو ہے تو ایک دین کی فکروں کا بوجھ دیکھوں. ان کے ذہنوں میں کبھی اس بات کا انداز، ان کے ذہنوں پر کبھی اس بات کی فکریں حاوی نہ تھی. پھر جب ان کو اس بات کا احساس ہوا، انہوں نے سب سے پہلے اس اسکول سے، کانوینٹ سے بچے کو نکالا اور اس کو سب سے پہلے مکتب میں ڈالا. جب بچے مکتب میں آئے تو ماشاءاللہ بہت کم عمر، بہت کم وقت میں وہ حفظ قرآن پر لگ گئے. تو یہ جو بچے ہمارے پاس میں ہیں، ان کی تربیت کی ذمہ داری ماں اور باپ دونوں پر ہے، اساتذہ پر بھی ہے. اگر میری پردہ نشین مائیں بہنیں میری بات کو سن رہی ہے تو یہ بات کو آپ ذہن نشین کر لے کہ آپ کی نسل آپ کی تربیت پر منحصر ہے. آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی آپ کی تربیت پر انحصار کرتا ہے. جو چیز آپ اس کو سکھلاؤ گے عمل کے ذریعے، وہی آپ کو لوٹائے گا آپ کی ضرورت کے وقت. میں ہر جگہ پر، ہر مکتب کے جلسے میں بات کہتا ہوں. مثال کے طور پہ ہر گھر کی ایک روداد ہے، دکھ بھری کہانی ہے کہ اکثر مائیں
اپنے بیٹوں کی شکایت کرتی ہے، اکثر سانسیں اپنے بہوؤں کی شکایت کرتی ہے کہ ہمارا بیٹا شادی کے بعد کچھ نہیں سن رہا، اس نے ہم سے تعلقات کو منقطع کر لیا، اپنے بھائی سے بات نہیں کرتا، بہنوں کے گھر نہیں جاتا۔ میری بہن، اس میں کردار اپنے آپ کا ہے۔ وہ بچے کی عمر جب اس کی کچھ سیکھنے کی تھی، میں نے عمل کے ذریعے اس کو بتلایا ہوں کہ بیٹا تیرے لیے تیری دادی اصل نہیں ہے، تیرے لیے تیری بڑی ماں اصل نہیں ہے۔ میں نے عمل کے ذریعے اس بچے کو یہ بات دکھلایا ہوں۔ وہ بچہ اس زمانے میں جب مجھے اس کی ضرورت تھی وہی چیز لوٹا رہا ہے جو میں نے اسے اس زمانے میں سکھلایا۔ ہم تربیت سے بالکل غفلت پر، حد درجے غافل۔ تربیت کہتے کسے ہیں یہ نہیں پتا۔ تربیت کے لیے سب سے بنیادی چیز ہم کو نفسیات کا علم ہونا ضروری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر عورتوں میں بہت زیادہ اس کو رکھا ہے۔ عورت جو ہے وہ نفسیات کو بہت جلدی پرکھ لیتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھ کر آپ بھاپ چکی تھی۔ یقیناً آپ پر کوئی نہ کوئی بہت بڑا حال ہے جب آپ کو نبوت ملی۔ میں واقعے کی تفصیل نہیں بیان کروں گا۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مزاج کو دیکھ کر، آپ کے صورت کے، آپ کے چہرے کے فیس ریئیکشن کو دیکھ کر، آپ کے چہرے کے تاثر کو دیکھ کر بھاپ لیا کرتی تھی کہ آپ کس پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو مائیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے اندر اور خاص طور سے عورت کے اندر ایک جو ہے تو یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ بچوں کی نفسیات سے خوب واقف ہوتی ہے۔ آپ بچوں کی نفسیات کو دیکھیں، اس کو جانچیں اور اس کے بعد میں اس کی تربیت کا انداز کو اس کی تربیت کو جو ہے تو رخ کو اختیار کریں۔ ہمارے پاس کیا ہوتا؟ عام طور سے مسلم گھرانوں کے اندر یہ عام بات ہے، یا تو بچوں کو بہت پیٹیں گے یا بچوں کو ڈانٹیں گے یا ان کے سامنے گالی گلوچ کریں گے۔ اس سے آپ کے بچوں کی تربیت نہیں ہونے والی۔ آپ کے بچے اس کا ریئیکشن آپ کو اس زمانے میں دیں گے جس زمانے میں آپ ان سے بہت اچھائی کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ فطرت ہے، فطرت انسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تربیت کی عمر رکھی ہے، ایک 5 سال کے بچے سے لے کر 12 سال 15 سال 16 سال تک اس کے بالغ ہونے تک کے اللہ نے یہ عمر رکھی ہے۔ یہ بچہ ایبزرو کرتا ہے، کسی بھی چیز کو کیچ کرتا ہے۔ آپ کے بچے ہرگز وہ نہیں سیکھتے جو آپ ان کو سکھلاتے ہیں، رٹاتے ہیں، وہ نہیں سیکھتے۔ آپ زبان سے لاکھ سکھلاؤ کہ بیٹا وہ بڑے ابو ہے، ان کا ادب کرنا، وہ دادا ہے ان کا احترام کرنا، بچہ وہ نہیں سیکھے گا۔ بچہ آپ کو دیکھے گا کہ میرے باپ کا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ میں رویہ کیسا ہے، ان کا عمل کیسا ہے۔ بچہ کبھی بھی ماں کی بات کو یوں نہیں سیکھے گا، ماں کہتی ہے کہ تو نے فلاں دادی کے جو ہے تو دادی کا اکرام کرنا، یہ کرنا، بلکہ وہ ماں کے رویوں کو دیکھتا ہے کہ جب دادی اس کی ماں سے مخاطب ہوتی ہے اس کی ماں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، مثبت ہوتا ہے یا منفی ہوتا ہے، تلخ لہجہ ہوتا ہے یا نرم گفتار ہوتی ہے۔ وہ بچہ اس لہجے کو کیچ کرتا ہے، اس ٹائم کے ریئیکشن کو کیچ کرتا ہے اور یہ اس کے ذہن کے اس گوشے میں جا کر بیٹھتا ہے کہ وہ اس کو 18 سال 20 سال کے بعد میں اس کو ریپلائی کرتا ہے۔ یہ سائنٹیفکلی ایک بچے کے اندر اللہ نے ایک قدرتی طور سے تاثیر رکھی ہے۔ تو ہم کیا چاہتے کہ ہمارا بچہ تو وہ سیکھے جو ہمارے زندگی میں نہیں ہے۔ خدا کی قسم میری 10 زندگیاں ختم ہو جائے گی لیکن میرا بچہ وہ چیز نہیں سیکھے گا جو میں اسے سکھلانا چاہتا ہوں۔ آپ جو بچے کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کو عمل کے ذریعے سکھلاؤ، اس کو اپنے کردار کے ذریعے سکھلاؤ، اس کو گھر میں تعلیم کا ماحول دو، اس کو گھر میں قرآن کی تلاوت کا ماحول دو، اس کو گھر میں نماز ذکر و تلاوت کا ماحول دو، اس کو گھر کے اندر نرمی کا ماحول دو، اس کو گھر میں محبت کا ماحول دو۔ محبت کرو بھی، محبت کی بات بھی کرو، اپنی زبانوں میں نرمی کو اختیار کرو۔ آئے نسل، خدا کی قسم اس مجمع نے اگر یہ بات تہیہ کر لیا، اپنے گھروں میں محبت کے ماحول کو زندہ کر دیا، اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کر دیا، اپنے گھروں میں حیا کے ماحول کو زندہ کر دیا، خدا کی قسم یہ اتنے بچے کافی ہے دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے یہاں پر محنت کر کے ایک ماحول بنایا تھا۔ ان کے یہاں پر ان کے ماں باپ کی سکھلاتے تھے، عمل کے ذریعے بچوں کو اپنے زبانی تربیت نہیں کرتے تھے کہ بیٹا اگر تمہارے گھر پہ مہمان آ جائے تم نے بھوکے سونا، مہمان کو کھلانا۔ ان کے پاس زبانی جمع خرچ نہیں تھا بلکہ عمل کے ذریعے سکھلا رہے ہیں۔ باپ کہہ رہا ہے ان بچوں کی ماں سے، آج اللہ کے رسول نے ہمارے گھر پر مہمان کو بھیجا ہے،
क्या अपने घर में कुछ खाने के लिए है जो मेहमान को खिला दे? वो बच्चों की माँ कहती है कि हमारे घर में कुछ ज्यादा नहीं है कि हम बच्चों को खिला सके और बच्चों को खिलाकर हम सुला दे, हमारे पास खाने के लिए इतना ही सामान है। वो बाप कहता है तुम बच्चों को बहला के सुला लेना, तुम बच्चों को बहला के सुला देना, चिराग जलाकर हमारे पास में रह जाए, चिराग को दुरुस्ती के बहाने हमारे पास से बनकर के उठा देना, वो सारा का सारा खाना मेहमान के सामने रख देना, मेहमान पेट भर कर खाता रहेगा, मैं एक्शन करता रहूंगा, एक खाली अमल करता रहूंगा। ये अमल था उन बच्चों के सामने जब जाकर वो बच्चों के जिगर बने थे, जब जाकर वो बच्चों के ईमान बने थे। वो तो भूखा रह सकते थे, कोई अल्लाह के दीन के निस्बत पर मेहमान आए, वो मेहमान उनके यहाँ पर भूखा नहीं रह सकता था। हमने बच्चों को क्या सिखाया? बुरा मत मानना। हमने बच्चों को बचाना सिखाया। कैसा? कि फला मेहमान आ गए तो ये चीज बचा लेना। अक्सर औरतों की आदत होती है, मैं इसको, मेरी बात को मनफी अंदाज में मत लेना, ये हर जगह की, हर घर की कहानी है। औरतों का मिजाज होता है कि घर में कोई मेहमान आए, मेहमान नवाजी के लिए कोई सामान लाया गया तो हम घर की मस्तूरात क्या करती, उसमें से थोड़ा सा मेहमानों के सामने देती, बड़ा हिस्सा किचन में रख देती कि बाद में खाने के काम में आएगा बच्चों के। अब बच्चे ने उस माँ के अमल को देखा, वहां पर एक अमल बच्चे ने ये देखा था कि माँ भी अपने मेहमान के लिए सब कुछ कुर्बान कर रही है, बाप भी अपने मेहमान के लिए सब कुछ कुर्बान कर रहा है। ये सीरतुन नबी का वो पहलू है जो आपको बयानों से आपकी जिंदगी में नहीं आएगा, जो अमल करने से जिसकी लज्जत आपको आएगी। वहां पर बच्चे अमल से ही सीख रहे थे। यहाँ का बच्चा 21वीं सदी का बच्चा ये सीख रहा है कि अगर घर का जिम्मेदार मेहमान नवाजी के लिए, अगर मेहमानों के सामने रखने के लिए कुछ उनके लिए नेमतें लाए, दुनिया की चीजें लाए, तो हम उसमें से उनको थोड़ा सा देना, ज्यादा हिस्सा हमारे पास बचा कर रख लेना। तो बच्चा बड़ा होकर जब मेहमान बनकर यही माँ और बाप उसके घर में जाते हैं तो फिर यही अमल का रिएक्शन वो उनके सामने रखता है, उसकी बीवी रखती है। मेरे बुजुर्गों, हम अपनी जाती जिंदगी को टारगेट करें इनकलाब के लिए, तब्दीली के लिए। जब तक मैं अपनी जाती जिंदगी में इनकलाब नहीं ला सकता, तब्दीली नहीं ला सकता, खुदा की कसम दुनिया में तब्दीली नहीं आ सकती। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सबसे पहला फॉर्मूला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सबसे पहला कॉन्सेप्ट, आपने अहले मक्का को दावत दी और ये कहा कि आप तब्दील हो जाओ, दुनिया का निजाम तब्दील हो जाएगा। आपने अबू बकर से ये नहीं कहा तुम अहले मक्का को बदल दो, अबू बकर के सामने दावत रखी, अबू बकर से कहा तुम अपने आप को बदलो, तुम अपने सच्चाई को पैदा करो, सारी दुनिया सच्चाई के गुलाम हो जाएगी, सारी दुनिया में सच्चाई आम हो जाएगी। आज का मुसलमान चाहता यह है कि सारी दुनिया तब्दील हो जाए, मैं तब्दील ना हूं। मैं जिस हाल में हूं, मैं जिस हाल में हूं, जिस मकाम पर हूं, जिस मियार पर हूं, उसी मियार पर रहे और सारी दुनिया दीन के एतबार से बहुत बुलंद हो जाए, माल के एतबार से मेरे से कमतर हो जाए। मेरे बुजुर्गों, क़यामत की सुबह तक इस सोच के साथ में हम जिएंगे, हमारे अंदर न इनकलाब आ सकता है, न तब्दीली आ सकती है। तब्दीली के लिए सबसे बुनियादी शर्त है अपने आप को तब्दील करो। हमारे घर में एक मुनज़्ज़म निजाम हो, हमारा घर एक सिस्टमैटिक घर हो, हमारा घर एक पीसफुल हाउस हो, जिसकी मिसाल सारे शहर, सारी बस्ती, सारी दुनिया में दी जाए। जैसा कि आज से 1440 साल पहले मदीना मुनव्वरा के घरों का माहौल और मदीना मुनव्वरा के माहौल पूरे दुनिया में नमूने के लिए पेश किया जाता था। करना क्या है? करना क्या है? आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बहुत ज्यादा आपको कुर्बानी नहीं देनी, आपको एक शेड्यूल फिक्स करना है, टाइम टेबल बनाना है आपके सोने का, आपके खाने का, आपके घर की तालीम का, आपके घर के मशवरे का। यह अमल बहुत अजीब है। मशवरे का जो अमल है ना, एक अजीब अमल है। देखो, उम्मत का जवाल मशवरे के इख्तिताम के बाद में आया। पहले जब खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ सन 1920 या 23 के अंदर, बातिल अपनी बुलंदियों के आला मकाम पर पहुंचकर इसके जश्न मना रहा था कि अब हमने मुसलमानों से वो जो है तो जो जिस बुनियाद पर अल्लाह के रसूल ने इस उम्मत को उम्मत वाहिदा में तब्दील कर दिया था, काले और गोरे को एक जगह जमा कर दिया था, आज हमने वो आखिरी गांठ भी खत्म कर दी। वो क्या थी? वो अमारत, वो खिलाफत, वो मशवरे का मजबूत तालमेल था जो उम्मत से खत्म कर दिया गया था। अल्लाह ने दावत की बरकत से फिर मशवरे के अमल को जिंदा फरमाया।
ہمارے گھر میں ہم مشورے کے عمل کو زندہ کریں. جن گھروں کے اندر مشورے عام ہو جاتے ہیں اور جس گھر میں کام مشورے سے کام کیے جاتے ہیں وہ گھروں میں کبھی نفرتیں پنپ نہیں سکتی, وہ گھروں میں کبھی عدم اعتماد کی تحریکیں کام نہیں کر سکتی, ان گھروں میں کبھی بڑوں کی عزتوں کو نیلام نہیں کیا جاتا, ان گھروں کے اندر کبھی بغاوت کے پرچم کو بلند نہیں کیا جاتا. آج ہمارے گھروں سے مشورے ختم ہو چکے ہیں. اس لیے دیکھو, گھر کے اندر ایک چھوٹا سا پروگرام ہوتا شادی کا, ہم کرتے سب کو خوشیوں میں شریک کرنے کی کوششیں. لاکھوں روپے برباد کر رہا ہے مسلمان شادیوں کے نام پر اپنے خاندان کو جمع کرنے کے لیے, لیکن خاندان منتشر ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں مشورے ختم ہو چکے ہیں, بڑوں کی عزتوں کو پامال کرنا عام بات ہو چکی ہے, اس لیے کہ تربیت کا نظام نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے بچوں کی تربیت پر ہم اپنی نگاہوں کو مرکوز کریں. اگر ہم نے ان نونہالوں کو, جنہوں نے آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, بڑی اچھی اور عمدہ کارکردگی پیش کر رہے تھے, ان کے اساتذہ نے ان پر محنت کی ہے. یہ صرف استادوں کا ایک پہلو ہے تربیت کا. تربیت میں سب سے بڑا کردار اگر کسی کا ہوتا ہے تو بچوں کے ماں اور باپ کا ہوتا ہے, گھر کے ماحول کا ہوتا ہے, اس کے بعد استاذ کا ہوتا ہے. تو استاذ کے پاس یہ گھنٹہ 2 گھنٹے مکتب میں آتے ہیں, روزانہ کے 1 گھنٹے کی تربیت نے آپ کے بچوں کو اس معیار پر کھڑا کر دیا کہ آپ کا بچہ آ کر اسٹیج کے اوپر ماشاءاللہ سنتوں کو بیان کر رہا ہے. وہ بچہ اگر جب مکتب میں جا کر سنتوں کو سیکھ رہا ہے اور گھروں میں اس کو سنتوں کا ماحول مل گیا, خدا کی قسم دنیا کے جس شعبے میں جائے گا وہاں پر سنتوں کے نور کو عام کر دے گا. ہماری کمزوری کیا ہے؟ بچے مکتب میں خوب سیکھتے, گھر پر آنے کے بعد میں ان کو ماحول نہیں, گھر پر آنے کے بعد میں ان کی کوئی کارگزاری نہیں ہے. بچے مکتب سے آتے, کوئی بات نہیں, ماں نے بھی نہیں پوچھا, باپ نے بھی نہیں پوچھا. باپ تو خیر ہوتا نہیں ہے گھر میں, ماں ہوتی ہے, لیکن ماں کو فرصت ہی نہیں ہے کچن کے کام کرنے سے اور دنیا کی لغویات میں لگنے سے. اور آج کل تو ملٹی میڈیا ہینڈ سیٹس آ گئے. خواتین بھی ماشاءاللہ یوٹیوب پر بہت پاکستانی ڈرامے اور یہ ڈراموں میں لگی رہتی ہے. بچے آئے, اسکول سے آئے, مدرسے سے آئے, اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. اب بچہ آیا, مدرسے سے آیا, بیگ رکھا, کپڑے بدلا نہیں بدلا, وقت پر آیا نہیں آیا. جیسے ایک مکالمے کے ذریعے ماشاءاللہ مولوی صاحب نے بڑی اچھی عکاسی کی ہے ایک عمل کی, جو عام طور سے بچے ماں باپ کو اور استاد کے بیچ میں لڑائی لگاتے ہو دھوکہ دے کر. ماں باپ کو تو بولتے ہم مکتب میں جا رہے, مدرسے میں جا رہے, اور مدرسے میں آتے نہیں. اب مدرسے کے مولوی صاحب ماں باپ سے بدزن, یہ بھیجتے نہیں, اور ماں باپ مولوی صاحب سے بدزن, مدرسے میں جا رہے, سبق پھر بھی نہیں پڑھ رہا, حقیقت معلوم نہیں. اب وہ یہ بدگمانی بڑھتے رہتی. پھر کیا ہوتا اگر والدین کسی سرپرست نے اساتذہ سے رجوع نہیں کیا تو یہ بدگمانی بڑھتی رہتی. یہ بدگمانی پھر کیسی بڑھتی معلوم ہے؟ اب کسی کے ساتھ میں ایسا ہو گیا, میں اکثر مکتبوں کے جلسوں میں بات بولتا, پھر یہ بدگمانی جاتی مکتبوں کے انتظام پر, اساتذہ کی عزت پر, ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا. کبھی مال کے انہوں نے تو فیس کا نظام بنا لیے بابا, بغیر فیس کے تو بچوں کو پڑھا ہی نہیں رہے, اور ہمارے بچے جاتے سبق بڑھتے ہی نہیں, ہمارے بچوں کے ساتھ میں تعصب برستے, ہمارے بچوں کے ساتھ میں ایسا کرتے. اب یہ بدگمانیاں پھیل رہی, یہ بدگمانیاں بڑھ رہی, شیطان اپنا کام کر رہا. حالانکہ غلطی کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ بچوں کی ہے جو مکتب میں نہیں آتے. مکتب کے لیے گھر سے نکلتے, اتنا ٹائم وہ بازار میں, میدانوں میں, اور جو ہے تو دوستوں کے گھروں میں پاس کر دیتے.